مانوں گا. کلیئر ایروگنس والا جواب تھا. الاخنس خاموش ہو کے اٹھ گئے, یعنی ان کا بھی پتہ لگ گیا کہ جاہل ہی ہے. اینی وے, تو فورتھ ڈے الاخنس جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنا تجزیہ بتایا. اس نے کہا بائی اللہ دس ریسیٹیشن سیمز ٹو بی ٹروتھ. اس نے کہا یہ بالکل سچ ہے, یہ حق ہے. ابو سفیان بہت امبیرس تھے اور ہی واز ٹو امبیرس ٹو ایگری, سو ہی سیڈ آئی انڈرسٹوڈ سم آف اٹ. وہی جواب, ہاں کچھ سمجھ آیا لیکن کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا. بس پولیٹیکل آنسر. وہ ظاہر ہے ان کا تھا کہ اگر میں کوئی ایسا ویسا آنسر کر دوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بڑے ٹاپ کے ٹرائبز ہیں. دیکھیں بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ہے اور بنو مخزوم کا جو سردار ہے وہ ابو جہل ہے. تو یہ سردار سننے گئے تھے, یہ عام لوگ سننے نہیں گئے تھے قرآن کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. قرآن روح کو ظاہرہ جگاتا ہے, تو قرآن سنانا چاہیے لوگوں کو, لیکن سنانے والا جو ہے وہ پھر متقی ہو. یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو. فورتھ ٹیکٹک واز ٹو ریڈیکیول. ایک تھا بین کر دو, پبلکلی بین کر دو قرآن کو. وہ کوشش کی انہوں نے کرنے کی, لیکن صحابہ کی ہمت اور بڑھ گئی. چوتھا ٹیکٹک تھا مذاق اڑاؤ, ریڈیکیول. اور آج تک یہ ٹیکٹک چل رہا ہے. گورے بھی یہ کرتے ہیں. اسلامو فوبس کی بات کر رہا ہوں. آج دیکھ لیں کس کس طرح کا ایتھیس کی کیا اپروچ ہے آج کل. ریڈیکیول ہی ہے نا, آرگومنٹ تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی سلوشن ہے, تو آ جا کے ریڈیکیول ہی کرتے ہیں. تو بہرحال جیسے ایک مثال یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ وحی نہیں آئی, تو ابو لہب کی جو وائف تھی اس نے کہا کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے ابینڈن کر دیا, نعوذ باللہ. اس کے بعد پھر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی کہ تیرے رب نے تجھے ابینڈن نہیں کیا ہے, نہ ہی تیرا رب تجھے ڈیٹیسٹ کرتا ہے. اینی وے, ابو جہل خاص جاتا تھا اور بہت زیادہ تانے دیا کرتا تھا, بہت مذاق اڑایا کرتا تھا صحابہ کا. اگر کوئی اسے امیر آدمی نظر آ جاتا تھا, جیسے ابو بکر صدیق ہیں جو ذرا اچھے ٹرائب سے تھے, ان کو وہ اس طرح سے تانے دیتا تھا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے, تم لوگ زیادہ پڑھے لکھے آ گئے ہو, تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ سمجھدار تھے, تم سمجھتے ہو تم ان سے بھی سمجھدار آ گئے. یعنی انہیں ایموشنل بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کیا سوچیں گے جو مر گئے. اینی وے, اور جو ظاہر ہے ویک تھا ان کو تو پھر بہت زیادہ ہی وہ مارتا بھی تھا, تانے بھی بہت دیتا تھا. جیسے ابن مسعود کو اس نے مارا, پھر جب ابن مسعود کی تھوڑی سی ٹانگیں ظاہر ہوئیں تو ہنسنے لگ گیا, کہتا یہ ہے وہ آرمی جو شام اور فارس کو فتح کرے گی. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ شام اور فارس کے بادشاہ بنو. اس طرح کے تانے دیا کرتا تھا. تو یہ اس کا ایک ٹیکٹک تھا. اینی وے, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو سورہ ماؤن کی تفسیر میں آتا ہے, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ایک یتیم بچہ تھا, اس کا مال ابو جہل نے کھا لیا تھا, اور یہ بڑا کامن تھا اس معاشرے میں. تو وہ بچہ جب مانگنے آیا ابو جہل سے مال, تو ابو جہل نے اسے کہا کہ جا محمد کے پاس جا, وہ تیرا مال چھڑوا لے گا. اب اس نے اس لیے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, وہ انہیں تانے دے گا, نعوذ باللہ لڑے گا. باقی بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنا پورا آڈینس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو اب مزہ آئے گا. یہ وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس بچے کے ساتھ, ابو جہل کے دروازے پہ نوک کیا اور کہا او ابو جہل گیو دا مین ہز منی ناؤ. اس شخص کو فوراً سے اس کا مال دے دے. ابو جہل کا چہرہ سفید ہو گیا ڈر سے. اسی وقت اٹھا, چپ کر کے مال لایا, مال لا کے دے دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اس کو دیا اور واپس چلے گئے. اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ ابو جہل کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو نے تو بہت بن کے جی پتہ نہیں پھنے خواہ بن کے تو نے تو چیلنج کیا تھا, یہ کیا ماجرا. تو ابو جہل نے کہا کہ ہی سو اے ہرڈ آف اینگری کیملز بیہائنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لیتے جو میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, یعنی اینگری کیملز, بڑی بڑی نیک والے کیملز. اب پتہ نہیں واللہ عالم, فرشتے تو ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ شکل ان کی خوبصورت ہی ہوتی ہے اگر وہ انسانی شکل میں ہیں, لیکن یہ کیا ہے واللہ عالم, اللہ نے دکھایا ہے. فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس نے ڈسکرائب ایسے کیا کہ ہرڈ آف اینگری کیملز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے, اور ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے اس نے کچھ دیکھا تھا, تو اس لیے اس نے کہا کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہے, میرا تو رنگ فک ہو گیا. یہ چوتھا ٹیکٹک تھا. ففتھ ٹیکٹک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کے جتنے بھی جو باتیں ہیں ان کو لائے کہہ کے, جسے کہتے ہیں نا
टैग लगाना, एक चीज़ को इतना झूठ कहना कि लोगों को वो झूठ ही लगने लगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना उस चीज़ के लिए। आजकल भी ये प्रोपेगेंडा बहुत होता है कि एक चीज़ को इतना बुरा कहो, उसके टाइटल ऐसे ऐसे दो कि लोगों के जहन में बैठ जाए। तो ये वाला टाइटल क्या था, बहुत ही लो लेवल पे चले गए वो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन क्रेज़ी कहने लग गए, मजनून कहने लग गए, ठीक है ना। फिर वो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, सूरा यूनस की आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कहो कि आई लिव्ड अ होल लाइफ टाइम विद यू, यू नो हु एम आई, कैंट यू थिंक, मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दी तुम लोगों के साथ, तुम लोग कैसे कह सकते हो मैं क्रेज़ी हूँ। अभी कुछ अरसा पहले तो मैं बहुत अक्लमंद था तुम लोगों के लिए। फिर कहा ये फॉर्च्यून टेलर है, फिर कहा ये मैजिशियन है, फिर कहा कि इस पर शायद कोई जादू हो गया है। सूरह ज़ारियात में फिर अल्लाह ताला ने ये वाक़यात ज़िक्र भी किए कि ये इसे फॉर्च्यून टेलर कहते हैं, मैजिशियन कहते हैं, कभी कहते हैं इस पर सहर हो गया है वगैरह वगैरह। और आज तक ओरिएंटलिस्ट यही बकवासियात करते हैं। जो ओरिएंटलिस्ट से मुराद है जो तारीख़ लिखते हैं गोरे इस्लाम की, और क्रिश्चियन जो पादरी हैं वो ये कहते हैं कि जी वो तो डेविल टच्ड हिम एंड ही वाज मैड, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बातें आज तक ये लोग करते हैं। एनीवे, फिर उन्होंने एक्यूज़ किया कि ये तो शायर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40 साल मुझे तुम लोगों में हो गए, मैंने आज तक कोई शायरी नहीं लिखी सिवाय वो जो अरब्स के मुंह पे वैसे ही आ जाता था, एक दो मतलब आप कह लें अशार आ जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में शायद 3 से ज़्यादा अशार नहीं कहे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। कैसे हो सकता है कि इस लेवल की प्रोज़ और कंपोजिशन जो बंदा जिसको शायरी आती भी नहीं वो कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है अल-वलीद इब्न मुगीरा की। अल-वलीद इब्न मुगीरा आप कह लें कि उस दौर का शेक्सपियर था, ही वाज द शेक्सपियर ऑफ मक्का, खालिद बिन वलीद का बाप। इसको 40 उसूल आते थे अरबिक लैंग्वेज के, यानी ये वो शख्स था जो पोइट्री में फॉल्ट्स निकालता होता था। बड़े बड़े शायर इसके पास जो है अपनी पोइट्री लाते थे करेक्शन कराने के लिए। ही वाज द मास्टर ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। बहरहाल वलीद ने एक बार कुरान जो है ना वो छुप कर सुना और वो रुक गया और वो बहुत मेस्मराइज़ हुआ। बहरहाल इतना मेस्मराइज़ हुआ कि लोगों को जाकर वो अजीब व गरीब बातें कहने लगा। और वो बात ये थी कि बाय अल्लाह, आई हैव हर्ड अ स्पीच फ्रॉम मोहम्मद दैट इज़ नीदर फ्रॉम द स्पीच ऑफ मैन और जिन। अब वो ऐसे ये बातें करने लग गया कि जो चीफ्स थे उनको डर लग गया कि ये कहीं आम लोग ना सुन लें, फिर तो हमारा पलड़ा जो भारी था अभी तक वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस शख्स की तरफ से ऑथेंटिकेशन आना कुरान के बारे में, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा शायर है। पीपल पैनिक हुए। और फिर अबू जहल, देखे मैंने आपको बताया था हर मौके पे खबासत में आपको अबू जहल नज़र आएगा, हर मौके पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसको फ़िरौन ऑफ उम्मा नहीं कहा। एनीवे, अबू जहल उसके पास आया और अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हारी तारीफ़ सुन ली है कुरान के बारे में, इसलिए अब वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक तुम इसके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर दो। तो करो, इसके ख़िलाफ़ कोई बात करो। तो उसने कहा मैं क्या करूं? तो बहरहाल व्हाट डू यू वांट मी टू से? अबू जहल ने कहा कॉल हिम अ मैड मैन। अल-वलीद इब्न मुगीरा ने कहा लेकिन वो मैड मैन नहीं है, हम सबको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह मैड नहीं है। फिर अबू जहल ने कहा से ही इज़ अ फॉर्चून टेलर। अल-वलीद इब्न मुगीरा ने कहा ही इज़न्ट दैट, ही डजंट हैव दैट वे ऑफ स्पीच, फॉर्चून टेलर भी नहीं है। फिर उसने कहा कॉल हिम अ मैजिशियन। अगेन इब्न मुगीरा ने कहा कि ही इज़न्ट अ मैजिशियन, मैजिशियन भी नहीं है। देन ही सेड से ही इज़ अ पोइट, बट इब्न मुगीरा सेड बाय अल्लाह आई एम द बेस्ट पोइट एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़न्ट पोइट्री फ्रॉम मैन, ये इंसान की तरफ से पोइट्री नहीं है। अबू जहल तंग आ गया, उसने कहा कुछ कह, जब तक तू नहीं कहेगा हमें चैन नहीं आएगा। इब्न मुगीरा ने कहा, वलीद इब्न मुगीरा ने, ऐसा करो मुझे कुछ देर के लिए छोड़ दो, मुझे कुछ अरसे के लिए अकेला छोड़ दो। और घर आके चक्कर लगाने लगा, सोचने लगा। अब ये सारा वाक़या कोई नहीं देख रहा कि घर आके वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। और अल्लाह ताला ने सारी सिचुएशन वही में नाजिल कर दी। किसमें? सूरह मुदस्सिर। वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह मुदस्सिर वर्स 11 ऑनवर्ड्स। ये कब है? अभी वो गया नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कहने, अभी वो ये चक्कर लगा रहा है और अल्लाह ने पहले ही रसूलुल्लाह को बता दिया कि वो तो तज़ब्ज़ुब का शिकार है बेचारा।
ذرنی ومن خلقت وحیدا، لیو می alone with the one I created alone، لیو می with the one I created alone، اے نبی مجھے ڈیل کرنے دیں اس سے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا and to whom I granted extensive wealth. وَبَنِينَ شُهُودًا and children present with him. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا and spread everything before him, easing his life. کہا کہ میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ then he desires that I should add more. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا no indeed he has been toward our verses obstinate. متکبر ہے ہماری آیات کے حوالے سے یہ. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا I will cover him with arduous torment. میں اسے بہت عذاب میں مبتلا کروں گا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ indeed he thought and deliberated. اب وہ ساری سچویشن he thought and he deliberated. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ so may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ then may he be destroyed how he deliberated. ثُمَّ نَظَرَ then he considered again. پورا اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے, پورا سچویشن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ then he frowned and scowled. ایکسپریشن بتائے پورے, فراؤن کیا, اسکاؤل کیا اس نے. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ then he turned back and was arrogant. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ and not but magic imitated from others. Finally جو آنسر اس کو آیا یہ ساری سچویشن سے وہ یہ تھا کہ یہ تو جادو ہے جو محمد نے دوسروں سے سیکھ لیا. اب یہ ساری بات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی, اور جب وہ یہ کہنے آیا تو اسے یہ آیات سنائی گئی. اور آپ سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا الا قول البشر, دس از ناٹ بٹ دا ورڈ آف اے ہیومن بینگ. سأصلیہ سقر آئی ول ڈرائیو ہم انٹو دا سقر, میں اسے سقر میں ڈرائیو کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے. لا تبکی ولا تذر اٹ لیٹس نتھنگ ریمین اینڈ لیوز نتھنگ انبرنڈ. یعنی یہ چمڑی ادھیڑ دینے والی جگہ ہے, یعنی اس میں کچھ بھی نہیں بچتا انسان کا, نعوذ باللہ. یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی سقر کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر اس نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جب میں محمد کو چیلنج کیا تب وہ میرے خلاف پوئٹری لکھنے لگ گیا. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن ساری اللہ نے پہلے ہی بتا دی, اس کو چاہیے تھا یہیں پہ ایمان لے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا. لیکن وہ آگے سے ایروگنٹ ہو گیا, کہا کہ دیکھو اب یہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا, نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا کہا. آپ سوچیں کہ یہی قرآن خالد بن ولید پڑھتے تھے, جب وہ اپنے باپ کے بارے میں آیات پڑھتے ہوں گے ان پہ کیا بیتتی ہوگی. صحابہ کا ٹیسٹ آسان نہیں تھا. خالد بن ولید جو ہے نا ان پہ بہت ہیوی تھیں. ایک صحابی جو ہے وہ پڑھ رہے تھے آیات تو خالد بن ولید کا چہرہ بدل گیا. جب وہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا بی ایزی, پڑھا ہوا ہے میں نے واقعہ. بہرحال خالد بن ولید پہ بہت ظاہر ہے دل پہ گزرتی تھی. اینی وے اللہ تعالیٰ کی مرضی, جو اسلام لائے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اینی وے تو یہ سارا سورہ مدثر میں نے آپ کو سنایا, یہ سب نازل ہوا. اٹ از آلسو نیریٹڈ ابو جہل وڈ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ آف مکہ. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو بھی روکنا شروع کیا. پہلے اعلان کر دیتے ہیں انٹرنس پہ جا کے جی کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک میرا نیفیو ہی ہے, بنو مخزوم ظاہر ہے وہ آپس میں رشتہ داری بھی تھی, میرا ہی ایک نیفیو ہے اور وہ پاگل ہو گیا. And I warn you, do not listen to him because if you do, you will be mesmerized and he will captivate you. اور اگر تم اسے سنو گے تو وہ تمہیں میسمرائز کر لے گا, پھنسا لے گا, اور اس کے بعد تم اسے انکار نہیں کر سکو گے. یعنی اس لیول پہ اس کو ڈر تھا.